بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایوان میں طوفان، اہم حکومتی استعفیٰ تیار، یہ کیا خبر ہے یہ آپ سے بتاؤں گا، شیئر کروں گا۔ اور پھر دودھ اور پانی کی نہروں کا مسئلہ، اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ یا علامتی اسمبلی، یہ بڑا فیصلہ تھا، اس پہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ صدر زرداری کا خطاب اور اپوزیشن کی تاریخی ہلڑ بازی، پیپلز پارٹی کو پنجاب حکومت کا کرارا جواب، ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہ کہ آج نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہونا تھا اور مشترکہ پارلیمنٹ سے صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری نے خطاب کرنا تھا۔ خطاب ہوا، ٹائم کے مطابق ہوا۔ اپوزیشن کی طرف سے یہ پیغامات آئے تھے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اپوزیشن کا حق ہے وہ استعمال کرے گی، لیکن کوئی خاص رکاوٹیں اس میں نہیں پیدا کرے گی۔ وہاں سفراء بھی موجود تھے، عالمی میڈیا بھی موجود تھا، پھر اپنا کیا کہتے ہیں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ لیکن پی ٹی آئی نے جو اطلاع باہر بھیجی تھی کہ مشاورتی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، تو اس میں حکومت خوش تھی۔ تاہم پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان وہ خود پلے کارڈ بھی لائے اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب حساب دیا جائے کہ گولی کیوں چلائی، یعنی گولی کا مسئلہ پھر اسی طرح پیدا کیا گیا جو پہلے ماضی میں چل رہا تھا۔ اس پر پھر خوب ہنگامہ ہوا، بے تحاشا ہنگامہ کہ کان پڑی آواز نہیں، لیکن صدر مملکت نے اپنی تقریر کی اور انہوں نے اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کو کہا کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے سب کو مل کے چلنا پڑے گا، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ مفاہمت صدر ہے نا، تو انہوں نے اپنا فارمولہ دیا۔ اب اس خطاب کے بعد صدر مملکت جو ہے آصف علی زرداری، ان کا ایک ریکارڈ بن گیا کہ انہوں نے 8ویں بار مشترکہ اجلاس یعنی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ شاید کوئی صدر ایسا نہ کر سکے، تاہم وہاں ہنگامہ ہوا، انہوں نے اپنی باتیں کی، حکومت کی تعریف بھی کی، انہیں کا اشاریے اچھے مل رہے ہیں، حکومت کی معاشی بحران کے لیے خاتمے کی جو کوششیں وہ بھی اچھی ہیں، لیکن سب کو مل کے چلنا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ اس میں بہتری آ سکے۔ اب چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے۔ فی الحال جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ ہنگامہ بازی بھی کی گئی اور معاملات بھی گڑبڑ رہے۔ تو یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افسوسناک تھیں۔ کیوں کہ مختلف ممالک کے سفراء وہاں موجود تھے، تاہم اپوزیشن پاکستان کی ہو یا بھارت کی ہو یا یورپ کی ہو وہ اسی طرح کرتی ہے، ایسے موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتی، لہٰذا پاکستان کی اپوزیشن نے بھی یہ کام دکھایا۔ اب دودھ اور پانی کی نہروں کا مسئلہ، سندھ میں کینالز کا جو مسئلہ ہے اس پر بلاول بھٹو زرداری بولے ہیں، سندھ حکومت بھی بولی اور وہ کہیں نہیں، یہ ہماری زمینیں جو ہیں بنجر ہو جائیں گی اور بنجر زمینوں کا بات کرنے کے لیے مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور حکومتیں جب بھی آتی ہیں تو وہ تو یہ یقین دلاتی ہیں کہ ماضی کی حکومتیں غلط تھیں، ہم جو آئیں ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے۔ تو نہریں بہاتے بہاتے دودھ کی اب پانی کی نہریں بند ہونے لگی ہیں، اس کا مسئلہ بن گیا، اور یہ بہت مستقبل میں جو ہے اس میں سیریسنس آ سکتی ہے، سنجیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک وفاق سے اور سندھ حکومت کے معاملات طے نہیں ہو رہے۔ تاہم مفاہمتی صدر نے جو باتیں کی اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی مفاہمتی فارمولہ نکال لیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس طرح چلے۔ اب صدر مملکت کا جو خطاب تھا وہ اپنی جگہ تھا، بڑا مدلل تھا، بڑا بھرپور تھا اور وہ اپنے انداز میں انہوں نے کیا، لیکن اپوزیشن کی ہلڑ بازی بھی تاریخی تھی، کیونکہ وہ ماضی میں بھی ایسی ہوتی رہی ہے، وہ بھی اس وقت ہوئی اور اسی طرح ہوئی۔ تو اب یہ مسئلہ مسائل جو ہیں یہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ دوسری جانب مسئلہ ہے پنجاب میں کہ پیپلز پارٹی نالاں ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے انہیں لفٹ نہیں کرا رہی، نہ انتظامی امور میں حصہ دے رہی ہے، پاور شیئرنگ کر رہی ہے، نہ وہ فنڈ دے رہی ہے، نہ وہ معاملات جو ہیں ساتھ چلانے کے لیے ہے، کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سن رہی۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے، ایک تو پنجاب میں ان کو سادہ اکثریت حاصل ہے، مسلم لیگ نون کو، ان کو پیپلز پارٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ مرکز میں اتحادی ہیں تو پنجاب میں بھی اتحادی ہیں۔ گورنر صاحب جو ہیں سردار سلیم حیدر وہ مستقل چاند ماری کرتے رہتے ہیں پنجاب حکومت پہ، مریم نواز پہ، اور پھر حسن مرتضیٰ صاحب جو
وسطی پنجاب کے سیکٹری جنرل سیکٹری ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنا گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کہا گیا کہ بجٹ تک انتظار کریں پھر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ صدر مملکت نے ان کو یقین دہانی کرائی، تاہم ابھی نہیں لگ رہا، پتہ ہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد کے صدارت میں یعنی نواز شریف صاحب کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کر لیا گیا حکومت پنجاب نے کہ ہم کسی معاملے پہ بھی بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بلیک میل ہمیں کرنا چاہے اتحادی تو ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں یہ ہمارا حق ہے، اور ہم نے جو پاور شیئرنگ کا منصوبہ ایک بنایا تھا وہی منصوبہ تھا جو اس وقت جس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے اور پاور شیئرنگ نہیں ہو رہی، اس میں نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب یہ کتنے نقصان ہو رہے ہیں کتنے نہیں ہو رہے یہ معاملات تو الگ ہے، لیکن چوں میں چل رہی ہے۔ تاہم رانا تنویر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں وفاقی وزیر کہ جمہوریت کا یہ حسن ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور اتحادی رہے گی، اور یہی یقین دانی جو صدر مملکت بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملات اسی طرح چلیں گے، ہم راستے بہتر کر لیں گے۔ کل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی عید کے بعد کیا کرتی ہے یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن جو بڑی خبر وہ یہی ہے کہ حکومتی ایوان میں ایک بڑا استعفیٰ تیار ہو گیا، اور وہ محسن نقوی پر نشان لگا ہوا ہے۔ کل پرسوں سے 3 دن سے چل رہا ہے یہ سلسلہ کہ وہ طلال چودھری پر راضی نہیں ہیں، پرویز خٹک پر وہ راضی ہیں، اور پرویز خٹک کو چونکہ کے پی میں محدود کیا گیا تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے، اور ویسے بھی ایک ہی قبیلے کے ہیں، فیصل باڈا، محسن نقوی، اپنا انوار الحق کاکڑ اور پرویز خٹک، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن طلال پہ انہیں نشان لگایا ہوا اور ان کا مجھے صرف کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہی رہنے دو۔ اب وہ دل سے چھوڑنا چاہتے یا نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن اسلام آباد میں یہ خبر بہت گرم ہے کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد ان کا استعفیٰ آ جائے گا، ان کا استعفیٰ بالکل تیار ہے۔ لیکن سیاست میں کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی، یہ آ سکتا بھی ہے نہیں بھی آ سکتا، اور محسن نقوی بڑے اہم طاقتوروں کی جانب سے طاقتور وزیر ہیں وہ، اور ان کی بہت اہمیت ہے، تو ان کو کتنا کیا جاتا ہے، ان کا خیال کیا جاتا ہے یا نہیں، یا ان کی بات مان لی جاتی ہے، یا ان کے ذریعے جو ہے پھر حکومت سے کچھ اور منوا لیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ اس وقت اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ کی درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔